اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ وہ لوگ جو اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی 3 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا ہے، یعنی کن کے دل کتنے اچھے ہیں، کتنے صاف ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اور اس سے پہلی 2 آیتوں میں اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی کرنے سے منع کیا، ادب و احترام سکھایا۔ اب جو لوگ ادب و احترام کرتے ہیں، نبی کی آواز سے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نبی کی زندگی کا معاملہ یہ تھا۔ نبی کی وفات کے بعد آج اور قیامت تک نبی کی آواز سے اپنی آواز پست رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جس بھی بلندی پر ہو، جب اس کے سامنے نبی کا فرمان پیش کر دیا جائے، حدیث رسول پیش کر دی جائے، تو پھر وہ ساری باتوں کو چھوڑ کر حدیث رسول کو لے لے، چاہے جتنی بھی بلندی پر ہو، جتنا بھی بڑا آدمی قابل ہو، بلند ہو۔ نبی کی بات سے بڑی بات کسی کی نہیں ہوتی، نبی کے کلام سے کلام کسی کا اونچا نہیں ہوتا، نبی کی شخصیت سے بڑی شخصیت کسی کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کی گواہی دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ تقوی کو منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے متقی ہونے کی گواہی دی۔ یہ آدمی متقی ہے۔ کون متقی ہے؟ جو نبی کی بات کو بلا چوچلا تسلیم کر لے، نبی کے فرمان کے آگے اور کوئی بات نہ کرے، تو ایسا شخص متقی ہے۔ وہ شخص متقی کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنی عبادت کر لے، جتنا جو ہے نیکی بھلائی کر لے، لیکن حدیث رسول کو چھوڑ کر اپنی بات یا کسی اور کی بات کو جو ہے اولیت دے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ یعنی متقی ہونے کی علامت اللہ نے بیان کی کہ سب سے بلند اللہ کے نبی کی بات ہو، اللہ کا کلام، اس کے بعد نبی کی بات ہو۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو ان کے مخلص ہونے کی اللہ نے گواہی دی، ان کے دلوں کی صفائی کی اللہ نے گواہی دی۔ یہ ان کا انعام ہے۔ اللہ جب کسی کے دل کی سچائی کی گواہی دے تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ نے کن کے دلوں کی گواہی دی، صفائی کی؟ نبی کے صحابہ کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے سارے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان میں جن کو سب سے اچھے دل والا، سب سے صاف دل والا، سب سے زیادہ تقوی والا پایا، ان کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کیا کہ یہ لوگ میرے نبی کے صحابہ ہوں گے، اور ان کو اس دور میں دنیا میں پیدا کیا۔ صحابی ہونا یہ اتفاقی امر نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں پیدا ہو گیا صحابی ہو گیا۔ اس زمانے میں یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، سب تھے۔ صحابیت ایک اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے ان کے دلوں کے سچے ہونے کی، صاف ستھرے ہونے کی گواہی دی۔
اس آیت میں کن کے صاف ستھرے دل ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے؟ جو لوگ نبی کا احترام کرتے ہیں. اور نبی کا احترام کیسے کیا جائے؟ کہ نبی نے کسی چیز سے روک دیا تو رک جایا جائے، کسی چیز کا حکم دیا تو اس کو بچا لایا جائے. بدعتی چاہے جتنی محبت کا اظہار کر لے نبی سے، وہ نبی کا احترام کبھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بدعت خود چیلنج ہے نبی کے دین کو. بدعت سنت کے مقابلے میں ایک چیلنج ہوتی ہے، ایک نیا دین ہوتا ہے، اس لیے اس کو مردود قرار دیا گیا. فرمائے کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. پہلا انعام جو اپنی بات نبی کی بات سے پست رکھتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں نبی کی بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، ان کے دلوں کے سچے ہونے کی گواہی. دوسرا انعام دیا لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کیا، ان کے گناہ کو معاف کر دیا. اور بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے، ان کے سارے گناہوں کی مغفرت اور ان کے اعمال صالحہ کا جو اللہ نے خوب زیادہ اجر دیا. اجر کب ملتا ہے؟ نیکی کا ملتا ہے. مغفرت کا وعدہ کب ہوتا ہے؟ گناہ کے بعد مغفرت. تو اللہ نے ان کے سارے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کر دیا. اور جو نیکی کرتے تھے وہ کہا کہ اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی ان کو اللہ نے 3 انعام دیا. کن کو؟ سنت سے محبت کرنے والوں کو، نبی سے محبت کرنے والوں کو، نبی کی بات کو تسلیم کرنے والوں کو، نبی کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو نبی کی بات سے اونچی نہ رکھنے والوں کو، کہ ان کے لیے تقوی کی گواہی دیا، گناہوں سے مغفرت کی گواہی دیا اور بہترین اجر کی گواہی دیا. تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، انسان کے دل سے اس کا تعلق جڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا واشار الی صدری. لوگوں سے کہا دیکھو تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. بعض لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ نبی کا حکم ہے کہ لباس کو ٹخنے سے نیچے مت پہنو، داڑھی مت موڑو، حرام کاموں سے دور رہو، تو کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ایمان یہاں ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، یہ غلط چیز ہے. کیوں؟ جب دل میں نبی سے سچی محبت ہوگی تو اس کا اثر آئے گا، اس کا اثر چہرے پر آئے گا، اس کا اثر لباس پر آئے گا، اس کا اثر زبان پر آئے گا، اس کا اثر کردار پر آئے گا، عمل پر آئے گا. اور جیسے جیسے دل میں تقوی کی کمی ہوگی، نبی سے سچی محبت کی کمی ہوگی، زبان، چہرہ، کردار، لباس، ساری چیزوں میں سمجھ میں آ جائے گا کہ آدمی کتنی محبت کرتا ہے نبی سے. تو وہ لوگ جب کچھ سمجھایا جائے کہ بیڑی سگریٹ مت پیو، داڑھی مت بوڑھو، لباس ٹخنے سے اوپر پہنچو، تو جو کہیں گے ارے تقوی دل میں ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. تمہارا دل اگر صاف ہوتا تو تمہارا عمل بھی صاف ہوتا، تمہاری زبان بھی صاف ہوتی، تمہارا کردار بھی صاف ہوتا، تمہارا لباس سنت کے مطابق ہوتا، تمہاری شکل سنت کے مطابق ہوتی، تمہارا کاروبار، تمہارا لین دین سنت کے مطابق ہوتا. تو اللہ نے تقوی کی گواہی دی. تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل میں جب کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے تو اس کا اثر زبان، جسم، چہرے اور کردار و عمل سے بندے کے سامنے آتا ہے. ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی معصیت یا گناہوں پر ڈھٹائی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واضح طور سے کہ الا وان فی الجسد مضغہ. سنو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے. جب وہ ٹکڑا صحیح ہوگا، وہ لوتھڑا، تو پورا جسم صحیح ہوگا. یعنی ایک ٹکڑا، طبی دنیا میں جو لوگ ڈاکٹر ہیں خاص طور سے ہارٹ وغیرہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدمی کا ہارٹ ہے، صحیح ہے، تھوڑا سا نس بلاک ہو گئی تو سانس لینا بند ہو گیا، گر گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، انجیوگرافی اور کیا کیا اوپن ہارٹ سرجری. کیونکہ دل سے انسان کے جسم کا پورا معاملہ جڑا ہے.
خون کی سپلائی، خون کا دورانیہ، پھیپھڑوں گردوں کے خون کی صفائی. تو حدیث میں اس کی مثال دی گئی کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ ٹکڑا دل ہے. الا وہی القلب. اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا جسم کا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. دیکھنے میں بھلے جسم ہٹا کٹا ہے، لیکن کسی کے دل کی حرکت بند ہو گئی تو اس کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو فرمایا کہ وہ الا وہی القلب، یہ ٹکڑا دل ہے. تو یہ ظاہری طور سے بھی جسم کی سلامتی کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور ایمانی طور سے بھی اعمال کی سلامتی کے لیے دلوں میں تقوی ہونا ضروری ہے. اور جیسے جیسے دل میں فساد خرابی ہوگی، انسان کی زندگی میں اس کے اثرات ظاہری طور سے باطنی طور سے سب ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جن کے دلوں کی صفائی کی اس آیت میں گواہی دی ہے. اللہ نے جس مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ مغفرت اور وہ اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.